طرح سے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حالات، وقت، موسم، دن اور یہ تبدیلی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو دو باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، ایک ہے مصیبت اور ایک ہے آزمائش. تو دونوں میں فرق کیا ہے جی؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ ہم کسی غریب آدمی کو دیکھتے ہیں نا جی، بیچارے کی بڑی آزمائش کے اندر آیا ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور کوئی بڑا آدمی تو ہم کہتے ہیں مصیبت آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، دور ہو جائے گی. ہم فرق میں کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہے کیا فرق. جی کوئی صاحب بھی روشنی ڈالیں، جتنا پتہ ہے اتنا بتا دیں. مصیبت کیا ہے؟ اچانک کوئی مصیبت آسمان سے آ جائے، زمین سے آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ مصیبت ہو گئی. آزمائش کیا ہوتی ہے اور دونوں میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے جی، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ڈالی ہوئی ہوتی ہے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کبھی خوف طاری ہو جائے گا، کبھی کیا ہوگا، بھوک ہو جائے گی، قید پڑ جائے گا، کبھی مالوں میں کمی، کبھی جانوں میں کبھی کسی نقصان میں. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت ہے اور یہ آزمائش ہے؟ جی کوشش کریں. اگر بندہ سمجھے تو وہ آزمائش. جی اور کوئی صاحب؟ مصیبت تو وہی ہوتی ہے جو اچانک آ جاتی ہے. جی آزمائش ہوتی ہے اس کا کچھ پرانی ہوتا ہے، کچھ پیریڈ ہوتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ یہ ہے تو بیسیکلی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے یہ کووڈ آج کل آیا ہوا ہے، جی یہ آزمائش ہے. چلیں جی اب سنیں، اگر مصیبت آج شروع کر دے تو وہ واقعی اس کے لیے اور مصیبت بن جائے گی. اور اگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش یہی ہے، مجھ سے کوئی غلطی کو بھول ہو گئی ہے، وہ فوراً وہ سجدے میں گر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آنکھوں میں آنسو ہے، تو ہر وہ مصیبت جو اللہ کی یاد کرا دے وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے. اور جو مصیبت وہ کہے میں ہی رہ گیا تھا، مجھ پہ ہی مصیبت آنی تھی، اتنے بندے تھے، مجھے ہی اللہ نے مارنا تھا، میرے بیٹے کو مارنا تھا، مجھے ہی کرونا آنا تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت ہے. کہ بندہ اس مصیبت پر بجائے اللہ سے رجوع کرنے کے وہ کسی اور طرف نکل جائے تو یہ مصیبت ہوگی. اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. لیکن اگر ڈال دے تو پھر اللہ نے کیا کہا ہے جی؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے نا جی، اور کیا کرو؟ صبر کرنے والوں کو، سب پڑھیں جی، کیا کریں؟ صبر کرنے والوں کو آئی ہوئی مصیبت ہے، اللہ کہتا ہے ان کو خوشخبری دے دو جو صبر کریں. کیا معنی ہے جی؟ یہ قرآن ہے نا جی، اللہ کا کلام، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو اس میں جتنا غور کریں گے اتنے مطلب سمجھ میں آئیں گے. آئی ہوئی مصیبت ہے، ابھی پڑھا ہے نا جی، خوف سے اور بھوک سے، اب تمہیں ضرور آزمائش میں مال کی کمی ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے جو صبر کرے ان کو خوشخبری دے دو. کیا معنی ہوئے جی؟ صبر کے علاوہ بیچارہ کہا ہی نہیں. اور کوئی صاحب؟ اور آزمائش کے بعد جو ہے نا وہ راحت ہے. ماشاء اللہ جی، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے جی. رات جتنی گہری اندھیری ہو جائے اس کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے. یہ بات حوصلہ دینے کے لیے ہے. لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری دے دو؟ ہر مصیبت کے ساتھ آسانی. کس کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں. یہ پہلو بھرنا ہے کہ اس مصیبت کو برداشت کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میں نے اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف. اور دور کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہی صبر ہے کہ مصیبت آئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے اس پر ہائے وائے نالا و شیون، اپنے بال نہیں نوچنے، سر نہیں نوچنا، میں نے کہیں ٹکرے نہیں مارنی، میں نے منہ سے کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے، بلکہ میں نے صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. تو جب بندہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس میں سے تمہارے لیے راستہ. مصیبت آتی بھی اللہ کی طرف سے، اور دور کس نے کرنی ہوتی ہے جی؟ دور بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہے. دوبارہ کہیں جی، سب سن لیں ذرا. جی بڑی خوبصورت بات بتائی جی. یہ شیخ رحمۃ اللہ صاحب ہمارے ہمسائے ہیں، اللہ نے ان کو کافی علم دیا ہے، پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم آدمی ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے. میں نے بھی ایک دن بتایا تھا آپ کو کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں تو اس کے لیے بہترین آئیڈیل چیز ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں. اور صدقے سے مراد صرف بکرا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ 10 روپے بھی صدقہ کر دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اگر وہ مرغی ذبح کر کے کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اور اگر بکرا کر کے وہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں میں تقسیم کر دیتا ہے، بڑا آسن ہے. اور یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں.
آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں صدقہ پہلے سے کر لیں، ایڈوانس بکنگ، تو یقین جانیے کہ آنے والی مصیبتیں ان کا رخ اللہ تعالیٰ موڑ دے گا۔ بہت خوبصورت بات بتائی ہے جی رحمۃ اللہ صاحب نے۔ اچھا جی، اب میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ جی لوگوں کا رد عمل یکساں نہیں ہوتا ہے۔ مثلا یہ آج روز اخبار میں آج بھی پڑھ کے دیکھ لیں، بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے جی؟ دل برداشتہ ہو گئے، دل تنگ پڑ گیا اور راستہ کوئی نہیں نظر آیا، اوور ایکسائٹیڈ ہو گئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی مصیبت آ گئی ہے اور بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ وہ بڑے بڑے آدمی ہیں، انڈین کے کتنے جو اداکار ہیں اور اداکاریں ہیں جن کی کروڑوں کی آمدنی ہے، لیکن کوئی پنکھے سے لٹکا ہوا ہے، کوئی زہر کھا کے مر گیا ہے، کسی نے کمپنی پہ گولی مار لی ہے، بے شمار لوگ ہیں جن کو ذہنی بیماری بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو اطمینان اور سکوت وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد سے دور ہوں گے، پیسہ بنا رہے ہیں، پیسہ بنانے والی مشینیں بنی ہوئی ہیں، اور مصیبت آئی تو اب انہوں نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو وہ سیدھے پھر خودکشی کی طرف جائیں گے، پھر انہوں نے اور کیا کرنا ہے جی۔ واقعے سے یا واقعات سے پریشان ہو جاتے ہیں نا، ان کو برداشت نہیں کرتے یا اس کا اللہ پہ نہیں یقین نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی مصیبت ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی تو جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کیوں پریشان ہو یا کیوں خودکشی کریں، کس لیے؟ صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے مسائل حل۔ بندہ مومن کا کام یہی ہے جو رحمۃ اللہ صاحب بتا رہے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، پہلے بھی یہی بات ہو رہی ہے، اللہ ہی دور کرے گا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ نفع کس کے ہاتھ میں ہے، نقصان کس کے ہاتھ میں ہے جی، بچانے والا کون ہے، اور یہ دنیا جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، تھوڑی ہے۔ میں آپ سب عارضی ہیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ اچھا 100 سال بعد ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے؟ ابھی 70 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 60 آدمی، تو اس وقت کتنے موجود ہوں گے؟ ٹھیک 100 سال میں، آج ہے 2020، تو 2120 میں کتنے ہوں گے جی؟ جی سر 100 سال نہ کرو، نہیں، تھوڑا سا الاؤنس دے دیں۔ اچھا 20 سال بعد ایک منٹ جی، ذرا پوچھنے دے جی، کیوں جی کتنے بندے ہوں گے؟ کیونکہ زیادہ سے زیادہ آج ہماری ایوریج عمر تو ہے نا 70-80 سال ہے، 100 سال بعد ایک، اور دل کتنا لگایا ہوا ہے ایمانداری سے مجھ سمیت، کتنی خواہشیں ہیں، کتنی تمنائیں ہیں، کتنی آرزویں ہیں، کتنے پروگرام ہم نے دنیا کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج جائزہ لینا چاہیے کہ یار جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی یہاں کی کوشش کرو، اور جتنا وہاں رہنا ہے اتنی، اور یہاں ہے ابھی سب نے کہا جی 100 سال زیادہ میکسیمم ہے، اور وہاں جنت میں کتنا عرصہ رہنا ہے جی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اس لیے یہ نوٹ کر لیں کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا۔ اس کو جی اب آن کر سکتے ہیں آپ، آدھا گھنٹہ ہے آن۔ اچھا جی، ایک بات میں نے سنی، میں بڑا خود حیران ہوا، آپ بھی اس کو حیران ہوں گے جی۔ ایک صاحب کہنے لگے، شیخ صاحب، میں نے کہا جی فرمائیے، کہنے جو تقدیر میں لکھا ہے، غور سے سنیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، پھر یہ کیوں ہم کوشش کریں، اور یہ کیوں یہ نقصان سے بچ نہیں سکتے ہم؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ چونکہ لکھی ہوئی ہے تقدیر میں یہ بات، اس لیے نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں جی، تقدیر کا اور کوشش کا کیا تعلق ہے جی؟ تقدیر کا نقصان کا کیا تعلق ہے؟ کوئی صاحب تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے۔ تقدیر بدل بھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ مجھے پتا ہے کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر، تقدیر لکھنے والے نے تقدیر لکھ دی ہے۔ جب ہم دعا مانگیں گے تو دعا بھی تو تقدیر کا حصہ ہے، دعا سے تقدیر بھی بالکل ٹھیک کہا بدل جاتی ہے، لیکن کب؟ جب اللہ پر پختہ یقین ہو کہ وہ سارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اچھا جی، ہم کچھ لوگوں کا تذکرہ کریں گے، بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے عظیم انسان تھے، اور ان کا تذکرہ قرآن بھی موجود ہے، ان پر بھی مصیبتیں آئیں۔ اچھا جی، اس میں کوئی ایکسیپشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچا لیا ہو پر اس پر کوئی مصیبت نہ آئے پیغمبروں میں سے؟ جی کسی کو پتا ہو تم؟ نو ایکسیپشن، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور آزمایا، اور قرآن میں لکھا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے،
اور ہر بندے کو بھی کہہ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تو ہم نے تو تمہیں آزمانا ہے اور دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے، اور ہم نے تو ضرور دیکھنا ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ یہ آزمائش تو ہو کے رہنی ہے۔ چلیں جی، حضرت یونس علیہ السلام کی بڑی شدید آزمائش تھی۔ کہاں گئے تھے وہ؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رات کا اندھیرا، دن کا رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے 3 اندھیروں کے اندر انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، اور کیا کہا تھا؟ میں مر گیا یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور تیری ذات جو ہے وہ پاک ہے، تیرے اندر کوئی خامی ہے کوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی، کہاں سنی؟ 3 اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیڑ کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ سنتا ہے۔ زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے تم آہستہ پکارو یا زور سے پکارو، وہ سب کی پکار کو سنتا ہے، لیکن پکارنا کسے ہے؟ اور سنیں جی، ایوب علیہ السلام کو بہت بڑی بیماری لگ گئی تھی۔ کیا تھی جی؟ اوڑ کی بیماری، سارے جسم میں پھوڑے کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس حالت کے اندر انہوں نے کوئی رونا پیٹنا، کوئی فریاد نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو بہت زیادہ رحم۔ اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیاں آئیں، خاص طور پر طائف کے اندر جب آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھی، اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے حکم دے، میں ان پہاڑوں کو پیس دوں درمیان میں، میرے لیے حکم۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ انہی میں سے لوگ اٹھیں گے جو ایمان لے آئیں گے، اور یا اللہ تیرے پاس کمی نہیں ہے تو ان کو ہدایت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو مصیبت میں کس کو پکارا تھا جی؟ اللہ کو پکارا تھا۔ حضرت بلال ہیں جی، ابشی رضی اللہ، آخری وقت ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا موت سے ڈر گئے ہو، رو رہے ہو مرد ہو کر؟ تو کیا کہا؟ کہا میں موت سے نہیں ڈرتا۔ کہا پھر کس بات کا؟ کہا میں پھر کس لیے؟ تو اب سوچیں کہ اتنے عظیم انسان کی سوچ اور فکر اور ویژن کیا تھا۔ کہنے لگے اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں، اس کی وجہ سے خوف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہنسنے لگے، تو بیوی نے کہا کہ ابھی تو تم رو رہے تھے، ابھی ہنس رہے ہو۔ تو آپ سنیں، اصل چیز ہے ویژن۔ ہمیں دنیا سے چونکہ بہت محبت ہے نا، ہم اس سے آگے بڑھ کر سوچتے نہیں۔ کہنے لگے کہ میں یہاں سے جب روانہ ہوں گا تو وہاں پہنچوں گا تو اپنے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ یہ سوچ اور بندہ مومن کی ہو کہ یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے، اس طرح سے جائے کہ یہ یقین ہو کہ پہنچنا بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرنی ہے، جام کوثر بھی ان سے پینا ہے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، تاکہ اس دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا، اور وہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ وہ تو اور بہت سارے حوالے ہیں جس میں مصیبت میں اللہ کو یاد کیا۔ ایک حوالہ اور دیتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، مدینے کے اندر قید پڑا، لوگ پریشان ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق نے کوڑا اٹھایا۔ عملی طور پر اگر دیکھیں گے نا وہ لاجیکلی تو سمجھ نہیں آئے گی بات، لیکن اگر دل ایمان سے بھرا ہوا ہوگا تو فوراً یقین آ جائے گا۔ کوڑا اٹھایا اور زمین پر دے مارا، اور کہنے لگے تو کیوں کانپتی ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر اللہ کے حکموں کے مطابق عدل اور انصاف نہیں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس کے بعد مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ تو مصیبت میں کس کو یاد کیا؟ پھر اللہ کو یاد کیا، اللہ کے احکامات کو یاد کیا۔ تو مومن کی پالیسی کیا بنی جو ابھی ساری آیات آپ نے پڑھی ہیں؟ ایک تو آپ نے صبر پڑھا ہے، اور دوسرا جو پڑھا نہیں ہے لیکن کئی دفعہ پڑھا ہے وہ شکر ہے۔ تو بندہ مومن کی پالیسی اس دنیا کے اندر کیا ہوگی؟ صبر اور شکر کی پالیسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا عجب حال ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا جی؟ میں نے ابھی کیا جملہ بولا ہے؟ عجب حال ہوتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی صبر کرتا ہے تو خیر سمیٹ لیتا ہے، اور اگر اللہ نے نوازا ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو پھر
پھر بھی خیر سمیت لیتا ہے. ہر حال کے اندر بندہ مومن جو ہے وہ خیر سمیت. تو ہم سب لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے جی؟ ہم سب کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے گھر کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ صبر اور شکر کی پالیسی. مصائب بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. خوشیاں ملے تو یا اللہ تیرا شکر، اور اگر کوئی غم اور پریشانی اور دکھ آ جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ انا للہ. چراغ بجھ گیا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا للہ و انا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے، ابھی کوئی فوت تو نہیں ہوا، صرف لائٹ گئی ہے یا چراغ بجھ گیا ہے، تو آپ نے یہ کیوں الفاظ بولے؟ تو آپ سنیں، آپ نے فرمایا جب بندہ مومن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ بجلی جائے تکلیف پہنچتی ہے نا، اوہ یہ کیا ہو گیا، لائٹ جائے یہ کیا ہو گیا، چراغ گل ہو گیا تو تکلیف پہنچی. تو اس لیے جب اس چھوٹی سی مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے اور مصیبت سے نجات دے دیتا ہے. تو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نے صبر کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. عروہ بن مسعود کا واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا، کسی کو یاد ہو تو بتا دے جی. یہاں اس مجلس کے اندر کئی دفعہ آپ کے سامنے آیا جی، کسی کو یاد ہو جی؟ 500 روپے نقد انعام جی. آپ نے نہیں سنا جی، آپ تو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں جی. نہیں کوئی اور سنا ہے جی، ینگ آدمی میں سے شہزاد صاحب نے بھی سنا ہوا ہے، کئی دفعہ سنا ہوا ہے جی. عبداللہ صاحب نہیں؟ چلیں جی پھر آپ 500 مجھے دے دیں، میں سنا دیتا ہوں جی. عبداللہ کیا میں نے کہا، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھوڑے پر جا رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ گر گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب بڑے دکھ کی بات ہے، بندہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے، ٹانگ کاٹ دی گئی ہے. کہنے کہ اللہ کا شکر ہے. عام طور پر ٹانگ کٹنے پر کوئی اللہ کا شکر تو نہیں ادا کرتا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ تیرا. کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ نوجوان بیٹا تھا، اللہ نے اس کو موت دے دی. تو لوگ آ گئے اور کہنے لگے جی بڑا افسوس ہوا ہے، آپ کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے، اوپر سے یہ مصیبت آ گئی ہے کہ آپ کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. کہنے لگے جی وہ اللہ کا شکر. کہنے لگے ہاں میرے 4 ہاتھ پاؤں تھے نا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی امانت تھی، ایک پاؤں ہی تو لیا ہے یا اللہ تیرا. میرے 4 بیٹے تھے، 3 تو ماشاءاللہ موجود ہے، ایک بیٹا اللہ نے لے لیا، کوئی بات نہیں ہے یا اللہ تیرا. یہ بڑا اونچا درجہ ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی اس لیول تک نہ پہنچ سکے، لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ شکر کرے گا ہر حال کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق. اس سے بڑھ کر ایک سنیں جی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہیں، سفر پہ گئے، پیچھے بیٹا بیمار ہو گیا، سفر سے واپس آئے تو بیوی بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا اب یہ بیچارہ دور سے سفر کر کے آیا، اب میں اس کو بتاؤں تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو بیچارہ نہ کھانا نہ پینا نہ کپڑے بدلنے. اس نے بڑے اطمینان سے یہ کہا کہ ابو طلحہ ایک بات تو بتاؤ. کہا بتاؤ. کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ امانت رکھے اور پھر واپس لے لے تو اس بندے کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کا اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو امانت اس کے پاس رکھی گئی ہے وہ اس کو واپس دے دے. کہا کہ اللہ نے جو آپ کو امانت دی تھی نا، آپ کا بیٹا وہ فوت ہو چکا ہے. جب وہ سارا کچھ تیار ہو کے نارمل ہو کر بیٹھ گئے، پھر یہ بات بتائی کہ جی اس طرح سے آپ کے بیٹے کے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے. اور ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بندہ مومن کی شان ہے کہ مصیبتیں پریشانیوں میں کبھی بھی جی چھوٹا نہیں کر رہا. کبھی یہ تصور نہ آئے جی کہ وہ خودکشی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، نہ، وہ جاتے ہیں جائیں، لیکن بندہ مومن ہمیشہ پرعزم رہے گا، پر حوصلہ رہے گا، اور کبھی بھی وہ غلط سائڈ کی طرف نہیں جائے گا. یہاں تک کہ آپ سنیں کہا گیا ہے کہ بخار کو بھی برا نہ کہو. کبھی بیماری کے عالم میں کبھی کبھی ہوتا ہے بندے کے منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، تو کہا بخار کی برا نہ کہو. کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ کوئی صاحب جی؟ جی ماشاء اللہ جی، تھوڑی سی اور کسر رہ گئی ہے. کوئی صاحب؟ جسم کی زکوٰۃ ہے. کوئی اور صاحب جی؟ جب بندے کو بخار ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، اس لیے بخار کو کبھی بھی برا، کانٹا بھی چبھتا ہے تو فرمایا بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب کرونا آیا ہے جی،
کیا وجوہات ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کی تباہ کاریوں کو چھوڑ دیں. لیکن آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا جی، کرونا کو شکست دو. یہ ٹھیک جملہ ہے جی رفیق صاحب؟ کرونا کو شکست دو، اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کی کیا رائے ہے جی؟ کرونا کو شکست دو غلط فکر ہے. ہیں جی آپ روشنی ڈالیں. بچنے کی لیا تدابیر کر کریں. بچنے کی تدابیر ہونی چاہیے. اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہے، تم کرو، اس کو شکست دینی ہے. اللہ کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ کی جو مرضی ہے اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کے جند ہیں. یہ تو اللہ کی جند ہے، لشکر ہے اللہ کے. ہیں تو یہی ہیں، ہمارے ادراک میں نہیں ہے. ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ سارے پاکستان کی آرمی مل کر، بحریہ مل کر، ایئر فورس مل کر اس کو ختم کر سکتی ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کا علاج کر سکتے ہیں جب تک اللہ. تو اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے. اور جس بندے نے کہا تھا جی میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اس کا کیا ہوا تھا یاد ہے کسی کو؟ چلے گئے کسی کا پہیا پلٹ گیا تو ہیں جی؟ چلے گئے تو کسی کو کہنا چاہیے میں بڑا مضبوط، میرے پاس یہ دولت، میں کا جو گردان ہے کسی کو کرنی چاہیے؟ حق بنتا ہے کسی کا؟ کیا کہنا چاہیے یار جو کچھ ہے میرے پاس اللہ کا انعام ہے، اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اور لے لیا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لیا، اس میں کون سی بات ہے؟ تو یہ بڑا اونچا درجہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہندو اور سکھ اور عیسائی اور خدا سے پھرے ہوئے لوگ، ان کی سوچ اور فکر بڑی مختلف ہے. لیکن بندہ مومن جو کلمہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کی سوچ ان سب سے مختلف ہوگی. اچھا جی، دنیا میں ہم آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ میں بتاتا ہوں، پھر آپ ہاں یا نہ کریں گے. صبح اٹھیں جی، ناشتہ کریں فرسٹ کلاس، پھر دوپہر کا کھانا کھائیں، پھر عصر کے وقت کوئی چائے بسکٹ کھائیں، پھر رات کا کھانا پائیں، پھر ٹی وی دیکھیں، پھر موبائل دیکھیں، خبریں پڑھیں، اور پھر رات کو آرام سے سو جائیں. یہی زندگی کا مقصد ہے جی؟ آپ بتائیں جی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سارے. آج اکثریت کیا کر رہی ہے؟ تو مجھے آج اکثریت کا کیا بنا ہوا ہے جی؟ آپ بنائیں شہزاد صاحب ایمانداری کے ساتھ. اکثریت آج کس طرف جا رہی ہے؟ سر دنیا داری میں لگے، کمانے کے لیے لگے گا، اپنے معاملات دنیاوی معاملات میں. جی آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں جی دنیا کمانے میں تو میں بھی لگا ہوں، آپ سب لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی جرم ہے؟ دنیا کمانا عظمت بھی ہے. یہ سنیں جی لیاقت صاحب سے سنیں، دنیا کمانا عظمت بھی ہے. دنیا ہی ہمیں دی گئی ہے، اس نصیب کو حاصل کرنا. عبداللہ آپ نیچے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ بیٹا، آپ ذرا بیٹھ جائیں جی سر، سن لیں گے، باقی بھی سن لیں گے. باغ نے اسے دنیا میں رکھا ہے. لیاقت صاحب آپ آ جائیں اوپر، ذرا آ جائیں، کوئی بات نہیں، بارک اللہ بارک اللہ. کوئی آپ بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ بات بتائیں، بڑی اہم بات ہے نا جی، تو سب سن لیں. کیا موضوع کیا چلا ہے جی؟ آپ سب اٹینٹیو ہے، کیا بات چلی ہے؟ دنیا میں کمانا کوئی جرم نہیں ہے. جرم کب بنتا ہے جی؟ جب بندہ اس کے لیے وہ کشتی اور جو سمندر کی مثال ہے. وہ بہت آسان ہے. سن لیں جی. جس میں انسان فوری طور پر اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. کشتی اس وقت تک اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں جب تک وہ پانی کے اوپر سے چلتی ہے. اگر وہ پانی میں غرق ہو جائے، اوپر آ جائے پانی کے، اوپر آ جائے، تو وہ ڈوب جاتی پھر ہے. بالکل زندگی اور اس دنیا کا اگر انسان اسی میں غرق ہو گیا اور جس نے عطا کیا اور اس کو بھول گیا، اللہ اکبر. اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ دو سجدے اس کو دے سکے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے جانتے ہوئے بھی اپنی گرونس استعمال کی، تو اللہ پاک نے اس کی سزائیں بھی پھر یہاں ہی دنیا پر سنائی. تو اللہ پاک پھر اسی راستے میں اس کو تنگ نظر کرتا ہے. تو یہ ابھی شیخ صاحب جو بات کر رہے تھے، اصل بنیادی جو چیز ہے، ایک مومن پر بھی آزمائش آتی ہے اور ایک غیروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں. تو مومن کے جو آزمائشیں ہوتی ہیں، رب کائنات اس کو منتخب کرتا ہے اس کے اندر صفات حمیدہ پیدا کرنے کے لیے. یہ انعام ہوتا ہے. اس وقت عرش سے وہ رحمتیں ان کی نشاور جو ہے نا ان پر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ غیب کا معاملہ ہے. لیکن غیروں پہ جو مصائب آتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، وہ روش چھوڑ دیں. جس رب کا وہ کھا رہے ہیں، جس نے اس کو یاد بھی رکھا جی، ماشاءاللہ اس کو جی. بھول چکے ہیں. بھولنا نہیں ہے جی رب کو، نہ تنگی میں نہ آزمائشیں جو خوشحالی. ہیں یہ مومن پر بھی آتی ہیں اور غیروں پر بھی آتی ہیں. اور مومن کو فوری طور پر ہمیں جو احساس اندر اپنے پیدا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے پسند کیا آپ کو.
اور آپ کے اندر صبر و استقامت کی وہ صفات حمیدہ کو پیدا بڑھانا کرنا چاہتا ہے. جو کہتے ہیں نا آپ تھوڑا صبر کرتے ہیں اللہ اگلے ہی لمحے اس کو دگنا کر دیتا ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی اب سنیں ذرا. بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہر حال کے اندر کرنا ہے. حالات تو میں نے پہلے کہا تھا تبدیلیاں ہر وقت ہو رہے ہیں. کبھی خوشی ہوگی, کبھی غم ہوگا, کبھی عروج ہوگا, کبھی آسمان پر ہو, کبھی زمین پر. تو یہ دنیا کا ایک حصہ ہے. تبدیلی جو ہے ہو رہی ہے. ہر تبدیلی میں ہم نے اپنے رب کا ساتھ دینا ہے اور کبھی اللہ سے لا تعلق نہیں ہونا ہے. اور یہ جو کمانے کا مسئلہ ہے, ضرور کمائیں لیکن کمانے میں غرق نہ ہو جائیں کہ زندگی کا مقصد یہی بھائی جانے کمانا ہے. پیٹ تو ایک حصہ ہے نا پورے 6 فٹ کے جسم میں, تو پیٹ ایک حصہ ہے نا, تو حصے کے لیے اپنے وقت میں سے حصہ ہی دینا چاہیے. صلاحیتوں میں سے ایک حصہ ہی دینا چاہیے. ساری صلاحیتیں, ساری قوتیں, سارا دماغ صرف اسی کے لیے ہو جائے کہ پیٹ بھرا رہے. تو پیٹ کبھی بھر سکا ہے کسی کا؟ جی کوئی صاحب بتائیں گے؟ اس کو صرف قبر کی الہاکم التکاثر حتی زرتم اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا جی ہرس, تکاثر, زیادہ سے زیادہ مال, یہ تمہیں رب سے غافل کر دے گا. اتنا غافل کر دے گا حتی زرتم یہاں تک کہ تم قبروں دیکھ لو گے, قبروں میں چلے جاؤ, لیکن یہ ہرس ختم ہو. اس لیے ہم سب نے جی فیصلہ کرنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے قرآن پڑھا ہے, سنا ہے, اس لیے نہیں سنا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ دوسری طرح کی مجلس ہے. پریکٹیکل لائف کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیسے کے لیے پاگل اور دیوانہ, اس کے لیے بہت زیادہ ہرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نصیب میں ہوگا وہ ضرور اللہ تعالیٰ نے دے دینا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کو بھول کر سب کچھ پا کر, میرا فکرہ سنیں, اللہ کو بھول کر سب کچھ پا کر خدا کی قسم میں گھاٹے کا سودا ہے, سراسر نقصان کا سودا ہے. اللہ کو یاد رکھ کے تھوڑا بھی ہوگا تو وہ بہت ہے. اس لیے یہ دنیا چلی بھی گئی تو کتنا نقصان ہے, اور لیکن وہ دنیا چلی گئی بہت گھاٹے کا سودا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ہر حال میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. ایک حوالہ لے لیں, رابعہ بصری, ان کے بعد ایک بندہ پہنچا, سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور کہنے لگا جی میرے لیے دعا کریں, میرے سر میں بہت درد, کتنے دن سے؟ انہوں نے کہا 3 دن سے ہو رہا ہے, میرے لیے دعا کریں, میرا سر درد چلا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں جی وہ اس سے پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا. کہنے جب تک تمہیں کوئی سر درد, کوئی تکلیف ہے, تم نے اپنے رب کو یاد کیا؟ کہنے لگے نہیں کیا. کہنے مصیبت میں تو سارے ہی رب کو یاد کرتے ہیں. بندہ مومن وہ ہے کہ خوشی میں بھی یاد کرے, خوشحالی میں بھی یاد کرے. جب خوشحالی میں یاد کرو گے تو تنگی میں یاد کرو گے تو تمہاری دعاؤں کو وہ سنے گا بھی اور تمہیں مصیبتوں سے بھی نکال دے گا. اور اگر رب کو یاد ہی نہیں کیا تو مصیبت میں تو ہندو بھی, سکھ بھی, عیسائی بھی. میرے پاس ایک اٹیلین آیا, وہ کہتا تھا میں نان بلیور ہوں, یعنی میں خدا پر یقین نہیں رکھتا. میں نے کہا یار ایک بات تو بتاؤ, کبھی بیمار ہوئے؟ کہہ رہے ہیں یس. میں نے کہا پھر بیماری کی حالت میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں ہائے اللہ, ہائے اماں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہی کہتے ہیں نا. تو آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے جب وہ بچپن میں میری ماں نے مجھے کچھ بائبل کے گیت سکھائے تھے, جب وہ میں پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے حوصلہ, اس سے مجھے سکون ملتا ہے. تو آپ دیکھیں مصیبت میں جو کہتا ہے ایم نان بلیور, وہ بھی کس کو یاد کر رہا ہے؟ اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو اس لیے ہم سب کو نا ہر حال کے اندر ہر جگہ پہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے. مسئلے آتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. مثلا خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہو جائے, پھر کیا کریں گے؟ لمبی بیماری ہے, چلتی رہے گی, اور بندہ گھبرا جائے, خودکشی کرنے لگے, تو یہ مناسب نہیں ہے. جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے, کینسر بھی بہت سارے لوگوں کو ہے, لیکن فیس کرنا ہے, اس کو مقابلہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, میں نے گھبرانا نہیں ہے. کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے, جب تک سمجھیں گے نہیں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. اور کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جو حل ہو ہی نہیں سکتے. جی کچھ مسئلے ایسے ہیں جو حل ہو ہی نہیں سکتے. کوئی صاحب روشنی ڈالیں گے, ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ جی کوشش کریں, ذرا دماغ لڑائیں. ایسے ہے کہ جو لوگ اپنی دنیا کو سب سے پہلے رکھتے ہیں, آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے اور وہ حال ہی نہیں ہوتے. چھوٹا سا بھی اگر ان کو کوئی کام ہے کہ وہ کہتے ہیں آج میں یہ کروں گا, لیکن وہ ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بھی نہیں سمجھ لیتی اور وہ کام. چلیں جی میں عرض کرتا ہوں, بندہ ہے اس کی شادی ہوئی,
پتہ چلا پارٹنر غلط مل گیا ہے، بچے بھی 4-5 ہو گئے، اب نہ چھوڑ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے، مزاج اس کا نہیں ملتا ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، زندگی اجیرن ہے، تو اب ساری زندگی گزارا کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اس کی اپنی زندگی گئی، وہ 5 بچے ہیں، بیوی ہے، 6 بندے ہیں، چھوڑ کر الگ نہیں ہو سکتا، وہ کیا کریں گے؟ تو ساری زندگی پھر سمجھوتا کرنا، سمجھوتوں کا نام بھی زندگی ہے، اس لیے وہاں بھی کیا کرنا ہے، اس کو صبر کے ساتھ ساری زندگی جو ہے گزارنی ہے۔ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں بھائی، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ مجبوری کے ساتھ جینا بھی آرٹ ہے جی۔ مصیبت آ جاتی ہے، اچھا خدا نہ کرے کسی گھر میں نہ ہو، کوئی بندہ اپاہج ہو جاتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ ساری زندگی اس کو گھر سے نکال تو نہیں سکتے نا۔ وہ کہتے ہیں 20-20 سال تک بندہ جو ہے وہ اپاہج پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، مسئلہ تو بہت بڑا ہے، لیکن قرآن کا حکم یہ ہے، دین کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے، تو مجبوری کے ساتھ جینا بھی آرٹ ہے جی۔ قومے میں رہتے ہیں لوگ بھی قومے میں رہتے ہیں، آپ نے ٹھیک بات کی ہے جی۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں، اگر یہ ہماری لیڈرشپ کے اندر بھی آ جائیں تو اس کے کیا نتائج آئیں گے جی؟ کوئی صاحب بھی روشنی ڈالے۔ عام بندہ تو جو بھی اس کی زندگی کے معاملات ہیں اس میں بالکل اس کو علاج ہو جائے گا، سہولت اس کو ملے گی، یہ بہتری آئے گی، لیکن اگر حکمران اگر اس بات کو سمجھ لیں، دین کو اور قرآن کو، کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور کوئی صاحب؟ جی رفیق صاحب جی۔ بنیادی بات ہے جی کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، اور یہ ہم بیٹھے اس لیے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو، ہم جو اللہ کے عائد کردہ فرض ہے ان سب کو پورا کریں، اور اگر حکمرانوں کے اندر وہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے گا تو یقین جانیے اس کے اثرات کروڑوں بندوں تک جو ہیں وہ آئیں گا۔ اس لیے لیڈرشپ کی اصلاح جو وہ ضروری ہے، اور ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں تو بار بار یہی کہا گیا ہے کہ لیڈرشپ کی مثال ایسی ہے جیسے انجن، گاڑی کے اندر انجن لگا ہوا ہوتا ہے، اب گاڑی کدھر جائے گی جی عبداللہ صاحب؟ لاہور جائے گی، پشاور جائے گی، کراچی جائے گی، کدھر جائے گی؟ جدھر انجن جائے گا، انجن کے اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور جائے گا۔ اسی طرح سے لیڈرشپ قوم کو جدھر لے جائے گی، قوم جو ہے وہ ادھر جائے گی۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے جی کہ ہماری ایک اناؤنسر نے دوپٹہ اتار دیا تھا ضیاء الحق کے دور میں، تو کیا ہوا تھا جی؟ تو یاد ہے کسی کو؟ پورے ملک میں احتجاج ہوا تھا، ضیاء الحق کو انہوں نے فون کیے تھے کہ جی آپ کے وہ سربراہ ہوتے ہوئے بھی ایک اناؤنسر نے صرف اپنا دوپٹہ اتار دیا، اور اس وقت کیا صورت حال ہے جی؟ جی ان کے اپنے اتر گئے ہیں، اور اللہ معاف کرے جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو لیڈرشپ اگر صحیح ہوگی اس کے اثرات پورے معاشرے پر اور پوری قوم پر آئیں گے۔ لیڈرشپ کی اصلاح اور لیڈرشپ کو احساس جواب دہی ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ہم زور دیتے ہیں جی۔ ہوگا پہلا اثر جو ہوتا ہے جی معاشی طور پر جیسے بھوک اور خوف کا عالم ہے، تو سید القوم خادم صحیح میں انقلاب آئے گا، مخدوم خادم بن جائیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، اور خادم جو بنائے ہوئے ہیں وہ مخدوم بنے ہیں۔ بالکل ٹھیک یہ ہے، اسلام نے زندگی کے عروج کی جو بات کی۔ خوف اور امن یہ نعمتیں ہیں، اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اگر معاشرے کے اندر ظلم ہو تو اللہ پھر اس نعمت کو بدلتا ہے۔ ماشاء اللہ ناشکری ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجھے ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو جس قوم پر نشاور کرتا ہے اس کو نہیں بدلتا حتیٰ جب تک وہ کفران نہیں کرتی۔ صحیح بات۔ دوسری معیشت اس وقت جو ہماری ہم تڑپ رہے ہیں دینا، یہی اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح خزانے خالی کیے گئے، خائن لوگ آئے، اگر یہ شعور ان کے اندر اجاگر ہو جائے گا اسلام کا جس دین کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہی لوگ اس قوم کی خدمت کے لیے اٹھیں گے اور اپنی تجوریاں خالی کریں گے اس کو، اور مثل جو ہے وہ ہمارے پاس اسلام میں موجود ہے۔ دیکھیں جی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھے اس کا بھی جواب۔ اور یہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پوری قوم تڑپ رہی ہے، لیکن ان کو اس کا کوئی احساس جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ دین ہے، یہ ہم نے دین سیکھا ہے، قرآن کے ذریعے سے سیکھا ہے کہ اس ملک کو نیک حاکم تلاش کر کے دینا، صالح حکمران، کرپشن سے پاک قیادت، یہ عین دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سیاست ہے،
یہ سیاست نہیں ہے، یہ دین کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے۔ یہ دین ہے یا یہ سیاست ہے؟ تو دین اور سیاست اسلام میں الگ الگ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جب بھی موقع ملے بات کرنے کا، جب بھی بولنے کا موقع ملے، بتانا چاہیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس ملک کو ابھی تک نیک صالح قیادت نہیں ملی ہے۔ جس دن اس ملک کو سے نیک صالح ایماندار قیادت مل گئی، اس ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی ہم نے کچھ پڑھا ہے، جو پہلو بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں اہمیت جو ہے نا کہ ہم عمومی شکل اس کو دیتے ہیں اور اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن پاک اللہ پاک کے احکامات کی کتاب ہے، اس میں حکم پر حکم رب کائنات نے اس انسان کے سامنے رکھا، جس سے سب سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے انسانیت کی، وہ یہی حکم حکومتیں ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر جب آپ رائے دیں کسی کے لیے تو آپ سوچ سمجھ لیں کہ آپ فسادی بن رہے ہیں یا آپ امن کے داعی بن رہے ہیں۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اللہ پاک کی کتاب جب ذات خود احکامات کی کتاب ہے، اس میں رب کائنات دوبارہ دہرا رہے ہیں، دوسرا ایک امر دے رہے ہیں اس کے اندر، تعدل امانت الی اہلہا، جو اہل ہیں اس کے ان کو اس امانت کو حوالے کرو۔ اب ہمیں یہ شعور لینا ہے۔ ہاں پہلے کون کیا وہ اہل تھی؟ صحیح بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر، جو اس سے پہلے تھے وہ اہل تھے، اس سے پہلے جو اہل تھے 65 سال کے اندر کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، نظام وہی چل رہا ہے، سسٹم وہی چل رہا ہے، رشوت وہی اسی طرح، حرام کلچر اسی طرح چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں آئی ہے؟ چہرے بدل رہے ہیں لیکن نظام تبدیل نہیں ہو رہا۔ اس نظام کو کون تبدیل کرے گا جب اوپر اچھا بنا آئے؟ جدھر سے شروع کریں۔ اب میرے پاس درخواستیں آتی ہیں، لوگ سفارش کرتے ہیں جی ہمارا بچہ ہے اس کو رکھوا دیں۔ وہ خدا کے بندو ہائیلی کوالیفائڈ بندے ہیں، اس کے لیے بھی سفارشوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سسٹم سارا گندا ہے، اس میں سفارش کے بغیر رکھا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹا